تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور اور نفس نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اب یہ جو آیت ہے، یہ آگے جو آیت آئے گی نا اس سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہود اور نصارہ کے کچھ لوگ ایسے تھے، خاص طور پہ نصارہ میں، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور وہ جو ہے نا یعنی مسلمانوں کے لیے بھی نرم جذبہ رکھتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو جب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خبریں پھیلی تو لوگ ملنے آتے تھے پوری پوری دنیا سے، تو اسی طرح جو ہے نا وہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کرسچنز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسے کچھ لوگ تھے جو جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، جیسے آپ دیکھیں راہب بھی ایسے کچھ لوگ درویش بن جاتے ہیں اور وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا، اور وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے لیے کیا ہیں؟ نرم دل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو پہلے ہی اللہ پر ایمان لاتے تھے اور اپنے نبی پر ایمان لاتے تھے، جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ تر ہو گئیں، اور وہ بول اٹھے کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی کہ انہوں نے فوراً اسی وقت وہاں پر ایمان جو ہے نا وہ تسلیم کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ اب وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو عیسائی پادری آئے ہوئے ہیں، تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایمان لائیں، یا آپ لوگ کیوں ایمان لے آئے ہو؟ تو پھر وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مانیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ اور ان کی اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر قول جو ہے نا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي، صرف ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، ان کی بات کی وجہ سے، ابھی انہوں نے عمل نہیں کیا لیکن انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور فوراً جب حق سامنے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت ان کے لیے لکھ دی۔ اور اسی طرح ہم بھی جو ہے نا وہ شاہدین میں شمار ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہدین کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اس کی امت ہے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ، ٹھیک ہے، تو یعنی ہم اللہ کے نبی اور اس کے رسول کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ جی، ایک نجاشی کا بادشاہ بھی تھا، یہ جو ہے نا وہ پہلے جو یہ وفد آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں اسلام پھیل رہا ہے، اب یہود اور نصارہ کے بارے میں زیادہ ذکر ہے۔ جب نجاشی کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس جب اسلام پھیلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے نا وہ بھیجنا شروع کر دیا کہ جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو خاص طور پر حضرت جعفر کو بھیجا اور ان کو کہا کہ سورہ مریم کی وہ تلاوت کریں گے، یعنی کیونکہ وہ دیکھیں نا ہے جو آپ لوگوں کے درمیان جو بات یکساں ہو اس سے بات شروع کرو۔ تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کو جانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، تو جیسے انہوں نے حضرت مریم سورہ مریم کی تلاوت سنی تو نجاشی کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا ساتھ کیا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا، اور ان کے نجاشی کی جو وہ تھی نا وفات کی خبر کا اعلان بھی کیا تھا۔
تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب ہماری کیا حالت ہے کہ جب ہم پر جو ہے وحی آتی ہے یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہماری آنکھیں دل ہمارے رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے نکلتے ہیں اور ہم اللہ پر فوراً وہ ہمارا یقین کامل بن جاتا ہے. تو ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے، ٹھیک ہے. اور جس کے دل میں پہلے سے خیر موجود ہوتی ہے تو یہ قرآن بھی پھر اس پر اثر کرتا ہے. جیسے حضرت عمر جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً وہ ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے لوگوں میں شامل کر دے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فوراً ہم ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں. اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سوالے لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی جو نصارہ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو اچھی اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے لیے دنیا کی خواہش کو ختم کر دیا تھا، تو ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. ساری دنیا کو چھوڑ کر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنا روزہ رکھتے ہیں اور اتنے نیک ہیں، تو ہم جو ہے نا ایک نے وعدہ کیا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں چھوڑتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور میں رات کو تہجد یعنی عبادت بھی کرتا ہوں. اور اسی طرح جو دنیا کے ہمارے تمام معاملات ہیں، شادی بیاہ، یہ سب ہم نے کرنے ہیں. تو ہم نے دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ نہیں دینا، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے رہبانیت جو ہے بن جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کی ہیں اور اس کو حرام نہیں کر لینا. اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان لاتے ہو. یعنی کہ حلال ہو اور طیب ہو. اب دیکھیں اگر بکرا جو ہے وہ ویسے حلال ہے لیکن اگر وہ اوپر سے نیچے گر کے مر گیا تو وہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے. تو جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس کی کیا جس طرح ہم یہ ہے کہ ہم نے کھانا بنایا لیکن وہ بس گیا تو اس کو تو نہیں ہم کھاتے. تو اس طرح پاک بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور اس کے اندر جو اس کی چیزیں ہیں وہ بھی یعنی ہماری صحت کے لیے خراب نہ ہو. اریبا باقی لوگوں کے مائک آف ہیں، آپ چیک کر لیں. اور جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. تم لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوس درجے کا کھانا کھلاؤ. اور جو یعنی اگر ہم اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں اور وہ ہمارے دل کا پختہ ارادہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ کی قسم میں آج کے بعد تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا، تو یعنی ہم نے دل کی پختگی کے ساتھ وہ وعدہ کیا ہے تو وہ پھر اگر ہم توڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ ہے. اور عرب کے لوگ جو ہے وہ اس طرح بات کرتے تھے واللہ تاللہ واللہ آپ کے جو ہے نا یہ، تو وہ اس میں اصل میں وہ ان کا تکیہ کلام تھا. تو ایسی قسموں پہ گرفت نہیں ہے لیکن جو خاص طور پر پختہ نیت جو ہے وہ اس سے کی جاتی ہے تو اس پر کفارہ ہے. اور جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یعنی آپ نے کون سا کھانا دینا ہے جو ہم خود کھاتے ہیں. اب ہمارے بچے جو ہے وہ بہت ساری مہنگی مہنگی چیزیں بھی کھاتے ہیں تو ہم جب دین کے نام پہ فدیہ دینے کے لیے آتے ہیں تو کتنا فدیہ ہے؟ 100 روپے، 200 روپے. تو آپ دیکھیں جو امیر ہے وہ اپنی حیثیت سے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت سے، یعنی جو ہم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کے گھر میں 5 بچے ہیں
اور اس کے مہینے کی جو ہے وہ 60,000 تنخواہ ہے، ہر بچے کے اوپر وہ 10-12 ہزار روپے کا خرچہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن کا کھانا آپ نے کھلانا ہے تو اس حساب سے کتنا بن جائے گا، 3-4 ہزار تو بنے گا نا۔ اور انہیں ایسے ہی کپڑے پہناؤ جیسے آپ اپنے بچوں کو پہناتے ہو، یا کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانے ہیں یا غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر آپ یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اور اس میں بھی تفاصیل میں آتا ہے کہ جو بندہ آسان جو امیر ہے وہ تو فوراً فدیہ دے دے گا، بات بات پہ قسم کھائے گا، بات بات پہ وہ کفارہ دے دے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے آتا ہے کہ پھر وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھیں، یعنی جو ان کے لیے مشکل ہو انہوں نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے قسمیں بھی کھا رہے ہیں اور پھر پیسے بھی دے رہے ہیں، پھر قسمیں کھا رہے ہیں پھر پیسے دے رہے ہیں، تو جو مشکل ہے نا وہ کام کرنا ہے آپ نے اپنے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ بات بات پر جو قسمیں کھا لیتی ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی اپنے شوہروں سے، تو وہ بھی جو ہے نا یہ بھول جاتی ہیں، تو انہیں بھی ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بلکہ کچھ دیر جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا چاہیے یا ماں کے گھر چلے جانا چاہیے تاکہ تھوڑا سا ان کا غصہ کم ہو جائے۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی حفاظت ایک تو لکھ بھی لیا کرو یاد دہانی کے طور پر، اور اس کو پورا کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے تمام احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے اور یہ سب گندے کام شیطانی کام ہیں۔ پہلے ہم نے 2 شراب کی حرمت کے بارے میں پڑھا تھا، اب یہ قطعی حکم آ گیا کہ یہ جو ہے وہ رجس من عمل الشیطان، یعنی گندگی ہے، غلاظت ہے۔ اور اسی طرح شراب کے بارے میں آتا ہے کہ خمر وہ جو عقل کو ڈھانپ لے، اور شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نچوڑنے والے، نچلوانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے اور جس کے پاس یہ لے کر جائے، یا اس کی قیمت کھانے والے اور اس کو پینے والے اور اس کو پلانے والے۔ اور ایون کہ کچھ علماء کرام تو وہ جو وہاں کے وائن گلاس ہوتے ہیں نا، بے شک ہم اس میں پانی پی رہے ہیں تو وہ اس میں بھی پانی نہیں پیتے کیونکہ اس کا نام ہی وائن گلاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آج کل ایک بہت خوبصورت سے وہ جو ہے نا جگ اور وہ آگے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ اصل میں وہ شراب ہی کے برتن ہیں، لیکن وہ ہم تو اپنے شربت وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کا نام وہ ڈیکینٹر کے نام سے وہ بڑے مشہور ہیں، وہ 10-10 ہزار کی بک رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ان کا بنانے کا مقصد وہ شراب کے لیے ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح کل ہم نے آستانہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہاں پہ ہے والانصاب۔ میں نے کچھ سال پہلے جب تفسیر میں پڑھا تھا تو نسب کہتے ہیں کسی جگہ آپ کسی جیسے بت کو آپ ٹھونک دیں، نسب کر دیں، ٹھیک ہے، فکس کر دیں، تو اس طرح یہ آستانے جو ہے نا، کل وہ مجھے آستانے کا سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کو کہتے ہیں، تو وہ انصاب سے جو ہے نا، عربی میں انصاب جو ہے اس کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کسی پتھر کو یا کسی بت کو یا کوئی بھی شخصیت کو اس کی مورتی کو نصب کر دیں، یعنی گاڑ دیں، اور پھر اس کی لوگ جو ہے نا وہاں پہ وہ عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو ایسی جو جگہیں ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پیر فقیر اور ان کی قبروں کو جو پوجنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ بچائیں۔ تو یہ سارے کیا کام ہیں؟ برے کام ہیں، غلاظت والے کام ہیں، رجس من عمل شیطان، یعنی شیطان کے کام ہیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کی عقل پر پردہ پڑ جائے گا تو پھر آپ اللہ کے ذکر کو بھول جائیں گے اور نماز کو بھی بھول جائیں گے اور اللہ کی تمام حدوں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ شراب پی کر اپنی بیویوں کو طلاق بھی دے دیتے ہیں، اور بعد میں جب بیوی ان کو کہتی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا تھا، تو یعنی ایسے ایسے کام بھی زنا بھی کر جاتے ہیں تو انہیں بعد میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے، یعنی اللہ کی حدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ نماز جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، اور لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
صرف ان کے اوپر پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے شیطانی کاموں سے جو ہے نا وہ ہمیں بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو پہلے کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اب جیسے پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ اچھا اب جن لوگوں نے شراب کے حکم آنے سے پہلے جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی جب حکم آ جاتا ہے تو گرفت اس کے بعد ہوتی ہے۔ اب پہلے حکم میں کنسیشن تھی تو اسی لیے پھر ان کو گرفت بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرماتا ہے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کرداروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اب شراب کا حکم آ گیا، اس سے پہلے کے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اب جو پیتے تھے اگر وہ ایمان لائیں اور پھر بچتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز سے روکتا ہے اس سے بھی رکیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایمان کے جو ہے نا وہ یہاں پہ دیکھیں کہ 3 دفعہ جو ہے وہ سمت تکو سمت تکو سمت تکو پھر احسن۔ ایمان کے جو ہے وہ 3 لیول ہیں۔ جب ہم مان لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے دل عمل کے لیے یقین آ جاتا ہے، اور جب عمل پختہ ہو جاتا ہے تو ہم اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اس کیفیت میں تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا جس میں کہ احسان یہ ہے کہ تم جب نماز کے آگے کھڑے ہو تو تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اور یہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَحْسَنُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح تقویٰ کے بارے میں 2 باتیں ضرور کہوں گی آپ کو کہ تقویٰ جو میرا تجربہ ہے، تقویٰ اس طاقت کا نام ہے جو آپ جس سے آپ صحیح راستے پر جم جائیں، وہ ایک فورس ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے رک جائیں جو غلط ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ ہونے کا کہا ہے۔ تو اسی طرح اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ جب تقویٰ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آپ کو ہر اس چیز سے محبت اور اس کا پیشن جڑ جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر وہ محبت آ جاتی ہے اس چیز سے، قرآن سے محبت آ جاتی ہے، نیکیوں سے محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ تقویٰ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو قوت اور طاقت دے دیتا ہے کہ آپ وہ چیزوں کو پسند کرتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور احسان کرنے والا بنائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یعنی پہلے کے دیکھیں جب ہفتے والے دن جب ان کی مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی تھی اور بعد میں بیچ سمندر میں چلی جاتی تھی، تو اب یہاں پہ احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ اتنا شکار ان کے قریب آ جاتا تھا کہ وہ صرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھوں سے شکار کو پکڑ لیں، تو اللہ نے ان کے لیے آزمائش رکھی تھی۔ اور اگر آپ یہ لفظ اپنی زندگی کا وہ بنا لیں کہ لِيَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ ضرور آزمائے گا، ہر بندے کو آزمائے گا، خوف سے، امن سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، بھوک سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ کی زندگی میں ہر بندے کو دیکھیے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش ہے۔ تو امیر ہیں ان کی الگ آزمائشیں ہیں، غریب ہیں ان کی الگ آزمائشیں ہیں، جس کی شادی ہے اس کی الگ آزمائشیں ہیں، جس کے بچے نہیں ہیں اس کی الگ آزمائشیں ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ پھر اگر آزمائش کو نکال دیں اپنی زندگی سے تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی پھر آپ کا ایمان یا تقویٰ اختیار کرنا، کیونکہ تکلیف تو آزمائش ہی نہیں ہے، تو پھر آزمائش نہیں ہے تو پھر اجر اور وہ سزا کا کیا اس کا حساب کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس یعنی آزمائش کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور اسی طرح آزمائش جو ہے نا
وہ خیر کب بنتی ہے؟ جب اس آزمائش کے ذریعے آپ اللہ سے قریب ہو جائیں، اور وہ آزمائش عذاب کب بن جاتی ہے؟ جب اس آزمائش کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جانور اس نے جو مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ یعنی اب ایک بندہ وہ حج یا عمرے کی نیت سے نکلا اور اس نے کوئی شکار پکڑ کے کھا لیا، تو اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دو آدمی عدل کرنے والوں کو پکڑو اور وہ اس کی قیمت لگائیں گے یا اس جیسا تم نے جانور جو ہے وہ کعبے تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں اگر کسی نے ہرن جو ہے وہ کر لیا، شکار کر لیا، اب اس کی طرح کا جانور جیسے کہ گائے ہو گئی، تو اب وہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو گائے ہیں وہ کہاں پہنچانی ہے؟ کعبہ تک، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ نہیں، جانور ہی نہیں مل رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کی قیمت جو ہے وہ پہنچانی ہے، یا پھر اتنے دن کے روزے رکھنے ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں ایک گائے کو کتنے دن تک، فرض کریں کہ 10 یا 12 لوگ یا 15 لوگ ایک گائے کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے زیادہ بھی کھاتے ہیں، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، اگر وہ 10 مسکین کھاتے ہیں ایک جانور کو، تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر 10 مسکین آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر 10 روزے رکھنے ہیں، یعنی اس جانور کی اجرت کے مطابق جو ہے نا وہ آپ نے کام کرنا ہے، جتنا وہ جانور آپ نے کھایا ہے، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں۔ پھر پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، یعنی اب خشکی میں تو آپ کو ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جائے گا، لیکن سمندر کے جو سفر ہے وہ تو بہت بہت زیادہ دنوں مہینوں کے ہوتے تھے، تو اس کے لیے احرام کی حالت میں بھی حلال کر دیا کہ عام حالت میں بھی کھائیں اور احرام کی حالت میں بھی کھا لیں۔ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کی زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے۔ ہاں، احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یعنی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہم دریا میں تو ہم کسی بھی چیز کا، مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں تو اس کو کھا بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمیں اور تو کوئی چیز نہیں ملے گی نا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے، اور یہ یہاں پہ وہ جو تھا نا جو قربانی جو ہم نے احرام کی حالت میں خشکی میں شکار کیا تھا، تو اگر وہ ہمیں مل جاتی ہے تو وہ قربانی واپس مکہ میں جائے گی، کیونکہ ہم نے حرمت کو پامال کیا تھا، تو پھر وہ جو قربانی مل جائے گی تو ہم نے وہاں پہ پہنچا دی۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، جو یعنی سیف آپ دیکھیں عرب کے لوگ جو ہے وہ جنگ اور جدال اور لڑائی جھگڑا قتال کرتے تھے، لیکن کعبے کی حرمت جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا شہر بنایا۔ اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور اور کلادوں کو بھی آپ دیکھیں، جو مکہ ہے وہی حرمت والی جگہ ہے، اور اسی سے اگر کوئی جنگ اور جدال کرتا ہے تو ماہ حرام میں کرتا ہے تو پھر اس کو بھی حرمت والے مہینوں کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی حرمت جو ہے وہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے جانور ہدیہ یعنی مکہ میں جو قربانی اور کلائدہ جو یعنی جس کے اوپر پٹے جو ہے وہ باندھ دیے گئے، اس کام میں تعاون میں بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمینوں کے حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ، اب ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے گناہ کرے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور پکڑ کرنے والا بھی ہے، یعنی مسلمان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ خوف اور
امید دونوں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، امید ہے کہ تم فلاح نصیب ہو جائے. یعنی اگر آپ کو ناپاک چیز کثرت سے کیوں نہ مل رہی ہو تو وہ ناپاک ہی ہوگی، اور اسی طرح حلال چیز آپ کو تھوڑی سی مل رہی ہو تو وہ پاک ہے. اور اسی طرح آتا ہے حدیث میں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے یعنی قبول فرماتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی حلال چیزوں کو اور طیب چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے. آیت نمبر 101. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اب یہاں پہ 2 واقعات کے بارے میں آتا ہے. ایک یہ واقعہ کہ پہلے کے لوگ جو تھے پہلے آپ دیکھیں نا کہ یہ لونڈی غلام اور اس طرح جو زنا تھا، جہالت تھی کہ عورتوں کا کوئی ان کا حقوق نہیں تھے، جس مرضی کے ساتھ جا کر زنا کر لیتے تھے اور پھر اس طرح بچے ہو جاتے تھے. پھر شراب بھی عام تھی. تو اس وقت کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے تھے کہ ہمارے باپ کا نام کیا ہے، ہمارا باپ کون ہے، یعنی ان کو شک ہے کہ بھئی ہمیں بتاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منع کر دیا گیا کہ ایسے سوال نہ کرو، کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یعنی اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم جو ہے وہ زنا کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئے ہو، یا تمہارے باپ نے زنا کیا یا تمہاری ماں نے زنا کیا ہے تو تم پر نہ جو ہے نا ناپسندیدہ ہو تمہارے لیے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایسے سوالات سے منع کر دیا. پھر اسی طرح ایک آدمی آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. پھر اس نے ادھر آ کے پوچھا، پھر انہوں نے دوسری طرف پھیر لیا. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو ہر سال ہے تو پھر یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ایسے سوال نہ پوچھو. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے کی قوموں نے کیا سوال کیے تھے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کون سی گائے ذبح کریں، کس طرح کی ہو، وہ اتنے سوالات پوچھے گئے. تو اب ہمیں جو حکم آتا ہے نا تو اس میں بلا وجہ کے سوالات جو ہے نا وہ نہیں کرنے چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جائز سوال پوچھنا ہے تو اس کے لیے آپ ہچکچائیں. ٹھیک ہے، یعنی بے مقصد سوال جو ہے نا وہ نہیں پوچھنے چاہیے. تو اب تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. یعنی یہ سارے جانور کیا تھے، وہ اونٹ، بکرے، گائیں جو ہے نا ان کو کیا کرتے تھے، یعنی بحیرہ کہتے ہیں اونٹ جو بتوں یعنی اونٹ جس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام پر خاص کر دیا جائے. پھر اسی طرح صاحبہ جو سانڈ ہوتا ہے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے. اور وسیلہ اونٹنی جس نے 10-12 بچے پیدا کر دیے ہوں. اور حام وہ اونٹ یعنی جو بوڑھا اونٹ ہو جاتا ہے وہ جس نے 10-12 بچے جو ہے وہ پیدا کر دیے ہوں. تو یہ ساری قسموں کو وہ بتوں کے نام پر عام چھوڑ دیتے تھے اور نہ ان کا گوشت کھاتے تھے اور یہ نہ ان کا دودھ پیتے تھے، تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ مقرر نہیں کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں. اور کیسے ایسے وہمات کو مان رہی ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ کیا ہے کہ ہم اونٹ بھی کھائیں، گائے بھی کھائیں اور اس کا دودھ بھی پئیں اور اس سے سواری بھی کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے وہ ہیں جائز ہیں اور سواری اور ہمارے لیے
خوراک کا اور معیشت کا ذریعہ، یعنی ان سے ہم ان کی کھال بھی یعنی ہر چیز اس کی استعمال کریں، ان کو خدا یا ان کو بتوں کے لیے نہ استعمال کریں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ اس پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو ہمیں بھی کچھ چیزیں جو ایسی ہمیں پتہ نہیں ہے جو ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے جاتے ہیں اور وہ ہماری دین کا حصہ بن جاتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے باپ دادا کی تقلید نہیں کرنی، ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر ایک وہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں تو آپ کی اپنی آپ فکر کریں اور دوسرے لوگوں کی فکر نہ کریں۔ تو کچھ مکہ کے لوگوں نے کیا اس سے اخذ کر لیا تھا کہ اس کا مطلب جو امر بالمعروف اور نہیں اور منکر کرنا ہے نا، کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں تو دوسروں کو چھوڑ دیں، کیونکہ دوسروں کا تو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو وہ ایک جو ہمارا مشن ہے وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ امت کا کیا مشن ہے کہ تم نے نیکی کی بات کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو اس آیت میں وہ کیا کہتے تھے کہ دوسروں کو تو کچھ کہہ نہیں کیونکہ دوسروں کے بارے میں تو پوچھا نہیں جائے گا، تو اپنی فکر کرو۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے گا۔ یعنی کہ یہ عام حکم ہے، جیسے کہ اگر آپ نے نیکی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ ترغیب دلا رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ سے کہ انہوں نے کیا گناہ کیے یا نیکیاں کی یا آپ کیوں ایمان نہیں لائے، اس سے ہی پوچھا جائے گا۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو ان کے بارے میں، لیکن آپ نے جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے رہنی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہنا ہے۔ یہ آیت نمبر 105 تھی جو میں نے اس کے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ یعنی اگر عام حالات میں گھر میں ہے تو وہ دو آدمیوں کو گواہ بنا لے، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں ہو موت کی مصیبت پیش آ جائے، یعنی کہیں خشکی میں ہے یا سفر پر ہے، کہیں دور گیا اپنے گھر سے، تو پھر وہاں بھی اب اس کو دو گواہ چاہیے۔ تو اس صورت میں یہاں پہ تو تھا نا کہ مسلمانوں کو گواہ بنا لو، اس صورت میں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں، اس کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد کے بعد روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ ہم کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی پہلے اس سے قسمیں کھا لی جائیں اور جو بھی اس کے پاس کوئی چیز ہے یا اس نے وصیت کرنی ہے تو وہ ان کو بتا دے، پھر وہ ان کو اپنے گھر کا بھی یعنی ظاہر سی بات ہے وہ پتا بتائے گا کہ تم نے میرے گھر والوں کے پاس جا کے یہ بات بتانی ہے۔ اب وہاں جا کر وہ پھر دوبارہ قسم کھائیں کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی بچوں کو بیٹوں کو، تو پھر وہ قسم کھائیں۔ اب اس کے بعد جو بیٹے ہیں یا وارث ہیں تو وہ کہیں کہ نہیں ہمارے باپ نے تو ایسی وصیت ہمیں تو کی نہیں، یا وہ تو جب زندہ تھا تب تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو یقیناً یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جب انہیں ہو کہ یہ جو دو بندے آئے ہیں وصیت کا پیغام لے کے، ہمارے باپ نے ایسی وصیت نہیں کی، پھر بیٹوں کی یا وارثوں کی وصیت کو مانا جائے گا، ان کی قسموں کو مانا جائے گا اور ان کی غیر مسلموں کی قسموں کو نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے پھر یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کو
قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دوسرا بندہ بھی کہے گا کہ ہم بھی قسم، یعنی بیٹے بھی قسم کھائیں گے اور وہ دو، تو پھر کس کی قسم کو پورا کیا جائے گا؟ وارثوں کی، یعنی بیٹوں کی، بیٹیوں کی۔ اگر ہم نے ایسا گناہ کیا تو گناہ گاروں میں شامل ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی کس کی حق تلفی ہوئی ہے؟ وارثوں کی۔ اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو اب اسی طرح حدیث میں وصیت کی جو ہے نا وہ بہت اہمیت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وصیت کتنی کرنی ہے؟ کل مال کی 1/3۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو، یعنی وصیت جو ہے نا زبانی کلامی نہیں بلکہ لکھ کر آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں، ان کی تردید نہ ہو جائے۔ یعنی جو غیر مسلم ہے یا جو 2 عادل لوگ آئے تھے تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہماری قسم کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ خوف ہوگا دل میں کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہماری قسم کو مانا نہیں جائے گا اور تردید کر دی جائے گی۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں